بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن سیریز کی تیسری کلاس میں آج انشاءاللہ دوسرے پارے کا مکمل خلاصہ پڑھیں گے۔ سیقول کے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کل 20 مضامین ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم بیان فرمایا۔ نمبر 2 بعثت نبی کے مقاصد۔ نمبر 3 شعائر اسلام کو بیان فرمایا۔ نمبر 4 چار چیزوں کی حرمت کو بیان کیا۔ نمبر 5 قصاص کا فائدہ بتلایا۔ نمبر 6 وصیت کا حکم بتایا۔ نمبر 7 روزے کی فرضیت کو بتایا۔ نمبر 8 ماہ رمضان کی فضیلت کو ارشاد فرمایا۔ نمبر 9 شفقت خداوندی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 10 اعتکاف کا بیان فرمایا۔ نمبر 11 چاند کا فائدہ بتایا۔ نمبر 12 جہاد و قتال کو بیان فرمایا۔ نمبر 13 حج کا بیان فرمایا۔ نمبر 14 مرتدین کی سزا بتلائی۔ نمبر 15 حالت حیض میں جماع کا حکم بتایا۔ نمبر 16 طلاق کا بیان بتایا۔ نمبر 17 رضاعت کا بیان بتایا۔ نمبر 18 عدت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ نمبر 19 عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا اس کو بتلایا۔ نمبر 20 حضرت طالوت کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم بیان فرمایا۔ پہلا مضمون سیقول کے پارے کا تحویل قبلہ ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مضمون کو یہ لے کر آئے کہ تحویل قبلے کا۔ تحویل قبلہ اس کو کہتے ہیں کہ قبلے کا بدل جانا۔ آپ علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ علیہ السلام نماز اس رخ پر پڑھتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی آ جائے اور بیت المقدس بھی آ جائے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی چاہت تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھا جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنیاد ہے۔ اور بیت المقدس کی طرف آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، کیونکہ بیت المقدس تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ جب ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے گزر گئے تو آپ علیہ السلام ظہر کی نماز مسجد قبلتین میں پڑھا رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تو نماز کے دوران ہی بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا گیا۔ یہ آپ علیہ السلام کو تحویل قبلے کا حکم ہوا۔ بعد میں یہودی اعتراض کرنے لگے آپ علیہ السلام پر کہ آپ علیہ السلام کے کیسے اللہ ہیں، آپ علیہ السلام کیسے نبی ہیں کہ کبھی ایک بات کہتے ہیں کبھی دوسری بات کہتے ہیں، کبھی ایک گھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسرے گھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ جواب دے کر یہ تردید فرما دی، قل اللہ المشرق والمغرب، اے میرے پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ پہلے حکم اللہ کی طرف سے بیت المقدس کے لیے آیا تھا، تو اب حکم بیت اللہ کی طرف آیا ہے، تو اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ نے بعثت نبی کے مقاصد بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ 4 مقاصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 تلاوت آیت یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 تزکیہ نفس کرنا۔ نمبر 3 کتاب کی تعلیم۔ نمبر 4 حکمت کی تعلیم۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مضامین کو بیان فرمایا۔ اگلا مضمون اللہ تعالیٰ نے شاعر اسلام کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اس آیت میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر صفا مروہ پر مشرکین نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرنے آتے اور جب سعی کرتے صفا مروہ کی تو وہاں کے بھی چکر لگاتے۔ تو مسلمان جب اسلام آ گیا، لوگ جب مسلمان جب طواف کرتے بیت اللہ کا تو
صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے، وہ اس گمان سے کہ وہاں پر تو سعی بتوں کی ہو رہی ہے، بتوں کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے یہ تمہارے وہم ہے، گمان ہے، حالانکہ اللہ ہی کے لیے سعی کی جاتی ہے، اللہ ہی کے لیے طواف ہوتا ہے، حالانکہ صفا و مروہ تو اسلام کے شعار میں سے۔ اگلا مضمون اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی۔ مشرکین مکہ ایسے تھے کہ کسی چیز کو حلال کہتے تھے، کسی چیز کو حرام کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کون کون سی حرام ہیں؟ نمبر 1 مردار حرام، نمبر 2 بہنے والا خون حرام، نمبر 3 خنزیر حرام، نمبر 4 وہ جانور حرام جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، باقی حلال ہیں۔ باقی اس کی جو دیگر جو چیزیں حرام ہیں جیسے سود ہے یا اس طرح کی اور جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر اس کو ارشاد فرمایا۔ اب ایک اور مضمون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قصاص کا۔ قصاص کہتے ہیں بدلہ لینے کو، یعنی کسی نے کسی کی گردن ماری، کسی کو مار دیا، جان سے مار دیا، تو اس کے بدلے میں اس کو بھی جان سے مار دیا جائے گا، اس کو بھی پھانسی دے دی جائے گی۔ یا کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں ہاتھ کاٹنے والے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں رکھا، یہ بدلے کا حکم کیوں رکھا؟ اس لیے جب قاتل کے علم میں ہوگا اگر میں کسی کی جان لے لوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے پھانسی ہو جائے گی، لہٰذا وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی کی جان نہیں لے گا، تو اس سے قاتل بھی بچ جائے گا زندہ اور مقتول بھی زندہ بچ جائے گا۔ تو قصاص کا فائدہ یہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ وصیت کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ وصیت اس کو کہتے ہیں کہ انسان مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھ لے کہ میرے میراث میں سے، میرے مال میں سے فلاں آدمی کو فلاں حصہ ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو وارثین کے حق اور وارثین کے حصے متعین نہیں تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وارثین کے حق اور وارثین کا جو حصہ ہے اس کو متعین فرما دیا، اور آگے 4 پارے میں سورۃ النساء میں جو سورت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ متعین کر کے واضح طور پر بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میت یہ وارث کے علاوہ کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن صرف اپنے 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، زیادہ مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ صرف اس امت پر روزے فرض نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر روزے فرض تھے۔ کسی کے یہاں پہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، کسی کے یہاں ایام 20 تھے، کسی کے یہاں کوئی روزے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فضل کرم کیا کہ 1 مہینے کے روزے فرض کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا صرف کھانے پینے پیٹ خالی رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والے بن جاؤ۔ روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے، نمبر 3 جماع کرنے سے۔ اب روزے کا وقت کیا ہے؟ روزے کا وقت یہ ہے کہ طلوع صبح صادق سے، جیسے ہی صبح صادق ہو جائے، جیسے ہی کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے، 1 منٹ بھی 1 سیکنڈ بھی ہو جائے تو اس کے بعد کسی نے کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ صبح صادق سے پہلے روزہ بند کرنا ضروری ہے۔ اور روزہ کب تک ہوگا؟ غروب آفتاب تک، یعنی کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا اس کے بعد جو وقت آئے گا تو اس وقت روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، کسی نے روزہ کھول دیا یا توڑ دیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ توڑنے والے پر کفارہ ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں تواتر کے ساتھ، بغیر کسی غیب کے، یعنی کہ کوئی یہ روزہ چھوڑے نہ رکھیں۔
تواتر کے ساتھ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ اس کی ایک اور فضیلت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کی یہ وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور مومن دن رات رمضان المبارک میں ہر کوئی تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت اور ایک برکت، ایک نورانیت، ایک روحانیت کو رکھ دی ہر انسان کے اندر۔ خود ہی یہ کھینچے لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، خود ہی عبادت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، خود ہی یہ لوگ قرآن پاک کھول کر پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کی ایک نور، ایک روحانیت، اس کی برکات ہے۔ اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح رمضان میں سناتے ہیں، اور غیر حافظ اس کی سماعت کرتے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے ہم خوب کثرت سے اس کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بڑی شفقت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی جی، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھئے کہ ہمارا رب کہاں ہے، آپ بتا دیجئے کہ میں تو ان سے شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کی ہر چیز سنتا ہوں، ہر دعا سنتا ہوں، لیکن میری بھی تو ایک شرط ہے، میرا بھی تو کہنا مانے، میری بھی بات تو پوری کرے، میرے احکامات پر بھی تو چلے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شفقت سے نوازتے ہیں، مہربانی سے نوازتے ہیں، اور ارشاد فرماتے، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کا بیان آیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت بیان کی، اب دعا کو لے کر آئے۔ اب بتانا یہ چاہ رہے ہیں، روزہ رکھ لیا، اب افطار کا وقت آ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہے، بالخصوص جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں کو خوب اہتمام کے ساتھ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص اس وقت سحری کے وقت خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں، اگر چند لوگوں نے بھی اس کو ادا کر دیا، سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں جس کو ہمیشگی کے ساتھ کرنا ہے۔ اب یہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ اس کو کہتے ہیں کہ چند لوگوں نے بھی اس کو کر لیا تو تمام کے تمام سے اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر کسی ایک آدمی نے بھی اعتکاف نہیں کیا، کسی ایک مسجد میں اعتکاف نہیں ہوا، یا کسی علاقے سے کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، تو سب کے پورے علاقے میں اس کی پکڑ ہوگی، سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اس کے لیے بہترین جگہ مردوں کے لیے مسجد ہیں، عورتوں کے لیے گھر میں ایک مخصوص کمرہ الگ کر لیں، وہاں پہ بیٹھ کر اعتکاف کریں، 10 دن کا اعتکاف، اور اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے چاند جس کے لیے ہمیں تو یہی معلوم ہوتا ہے محرم کا چاند نکل گیا، یا ربیع الاول کا چاند نکل گیا، یا رمضان کا چاند ہے، یا ذی الحجہ کا چاند ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمیں تو اسلامی تاریخ کا کبھی معلوم بھی نہیں ہوتا، کبھی تو بعضوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ صرف سنی سنائی بات یہ کہ ہاں ابھی ربیع الاول گزر گیا تو ربیع ثانی چل رہا ہوگا۔ اس کے اللہ تعالیٰ چاند کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، ایک فائدہ۔ اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے آپ عبادات کے تعین کر سکتے ہیں، جیسے کہ حج کا معلوم کر سکتے ہیں، حج کون سے مہینے میں آئے گا، اسلامی تاریخ سے ہی پتہ چلے گا نا، چاند نکلے گا تو اس کی طرح معلوم ہوگا، اور روزوں کا پتہ چلے گا، عدت کی مدت کا پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ دیگر بہت ساری چیزوں کا چاند کے ہی ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ آگے جہاد کا مضمون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا، جہاد فرض ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاد کہتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس کے گھر سے نکلا جائے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جائے، اور یہ جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ بات انسان اپنے ذہن نشین فرما رہے ہیں۔ باقی
کسی چیز کو اپنا آپ کو مجاہدہ کرنا یا کسی چیز کا دین کے کام میں کہتے ہیں کہ یہ بھی جہاد ہے، قلم سے جہاد، زبان سے جہاد، کتب سے جہاد یا اپنے نفس سے جہاد، یہ جہاد شریعت نے نہیں بلکہ لغت کے اعتبار سے جہاد کہتے ہیں کوشش و محنت کرنا، اور شریعت نے جہاد کو جو لفظ دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آگے حج کا بیان فرمایا اللہ تعالی نے، الحج اشہر معلومات، حج کے دن تو معلوم ہے، حج کے ارکان، حج کے اندر بہت زیادہ اہم رکن ہیں، اسلام کے بہت اہم رکن جیسے نماز ہے، اسی طرح اسلام کا اہم رکن حج بھی ہے۔ حج کے اندر ایک ہے، دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں جس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 1 وقوف عرفہ، نمبر 2 طواف زیارت۔ وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، اور طواف زیارت آخر میں ہوتا ہے۔ اچھا، حج کے اندر 5 مقامات پر 7 عبادت کرنی ہوتی ہے۔ حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ 5 مقامات کون سے؟ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا، نمبر 3 مروہ، نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا مروہ، نمبر 3 منی، نمبر 4 مزدلفہ، نمبر 5 عرفات۔ حج کے 7 عبادتیں، نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 وقوف، نمبر 5 رمی، نمبر 6 قربانی، نمبر 7 حلق کیات قصر۔ یہ چیزیں لازمی ہے حج کی عبادت۔ اب مرتد انسان اسلام لے کر آیا، اسلام لانے کے بعد دین سے پھر گیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر ایسا کوئی شخص ہو جو پہلے اسلام لے کر آیا، پھر اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھایا جائے، اس کے جو اشکالات ہیں اس کو دور کیا جائے۔ اشکالات دور کرنے کے بعد اگر یہ واپس اسلام لے آتا ہے تو بہت اچھا، اگر اسلام لے کر نہیں آتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص ایسے ہی قتل نہ کرے، بلکہ یہ قتل کرنے کا کام حکومت وقت کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا مسئلہ بیان فرمایا، حالت حیض۔ حیض کہتے ہیں کہ عورت کا بلوغت کے بعد خون کا آنا، کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ اگر خون آئے تو یہ حیض کا خون شمار نہیں ہوتا۔ جب حیض کا خون آتا ہے تو اس صورت میں عورت نہ تو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے، نہ طواف زیارت کر سکتی ہے، نہ بیت اللہ میں جا سکتی ہے، اور نہ کسی مسجد میں جا سکتی ہے، اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے۔ ہاں البتہ جب یہ دن گزر جائے تو روزوں کی قضا لازمی ہوگی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک اور خون آتا ہے نفاس کا۔ نفاس کا خون وہ ہوتا ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن تک یہ خون آتا ہے۔ اچھا، اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جب عورت حالت حیض میں ہو تو شوہر اس کے قریب بھی نہ جائے اور اس سے جمع اور ہم بستری نہ کرے، کیونکہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں طلاق کا بیان، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ 1 طلاق دی تو 1 طلاق واقع ہوگی، 2 طلاق دی تو 2 طلاق واقع ہوگی، 3 طلاق دی تو 3 طلاق واقع ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، غور سے سن لیں کہ اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاق دی یا ایک ساتھ ایک جملے میں 3 طلاق دی تو 1 طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ 3 کے 3 واقع ہوگی۔ بعض لوگ اس میں بھی مغالطہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا بیان فرمایا۔ رضاعت اس کو کہتے ہیں کہ مدت رضاعت کے اندر بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے۔ مدت رضاعت 2 سال ہے۔ مائیں بعض اوقات مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے یا کوئی دائیہ ہوتی ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ جب بچہ
کسی عورت کا دودھ پی لے مدت رضاعت کے اندر، یعنی کہ 2 سال کے بچے کی عمر ہے، اس کے اندر بچہ دودھ پی لے کسی بھی عورت کا، وہ اس کی ماں بن جائے گی وہ عورت، جیسے کہ حقیقی ماں ہے۔ اس عورت کے بچے اس کے رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے، جیسے کہ اس کے حقیقی بھائی بہن ہیں۔ جس طرح حقیقی بھائی بہن کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعی بہن بھائی کے ساتھ بھی نکاح اور شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد عدت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا کسی عورت کو طلاق ہو جائے، وہ سوگ میں عدت منائے گی۔ اب کتنے دن منائے گی؟ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تو گھر میں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی، اور اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی، کسی شوہر نے طلاق دے دی، تو وہ گھر میں 3 مہینے 3 حیض گزارے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض نہیں آتا تو وہ کیا کرے گی؟ 3 مہینے چاند کے حساب سے گزارے گی۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، یعنی بچے کی ولادت قریب ہے، تو اس کی عدت کی مدت یہ 4 مہینے 10 دن، یا یہ کیا کہتے ہیں 3 مہینے یا 3 حیض نہیں ہے، بلکہ اس کی مدت ہے عدت کی وضع حمل، یعنی کہ بچے کی پیدائش، چاہے بچے کی پیدائش 2 دن بعد ہو جائے یا 10 دن بعد ہو جائے یا 6 مہینے بعد ہو یا 9 مہینے بعد یا 10 مہینے بعد ہو، تو اس کی مدت عدت ہوگی وضع حمل۔ اس کے بعد عدت کے زمانے میں اگر کوئی نکاح کا پیغام بھیجے کسی عورت کو تو یہ بھیجنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ او اکننتم فی انفسکم، اگر کوئی عورت عدت میں ہو اور اسے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا درست نہیں ہے، البتہ کوئی اشارتاً کوئی پیغام بھیج دے تو بھیج سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، البتہ صراحتاً بھیجنے میں اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے۔ آخری مضمون اللہ تعالیٰ نے سیقول کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت طالوت کا ذکر فرمایا، فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت جو تھا، حضرت طالوت اور جالوت، یہ جالوت بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، یہ باطل پرست تھا، باطل کا نمائندہ تھا۔ حضرت طالوت کے ساتھ بہت سارے لوگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضرت طالوت کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آگے جہاں جا رہے ہیں جالوت سے مقابلہ کرنے، یہ جگہ دور ہے، وہاں پہ اگر پانی کی نہر آئے گی وہاں سے پانی نہیں پینا ہے، اگر کسی کو پانی پینا ہے تو 1 چلو سے زیادہ نہ پیے۔ تو وہاں جب تھک ہار کر اس نہر کے پاس پہنچے تو لوگوں نے پانی پیا۔ حضرت طالوت نے منع بھی فرمایا کہ پانی نہ پیے، لیکن اکثر لوگ مانے نہیں، چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف چلو بھر پانی پیا تھا۔ تو آگے چل کر پانی کا اثر ایسے ہو کہ وہ تھک گئے، سست پڑ گئے، وہ جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا وہ تو واپس ہو گئے، جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا وہ آگے چلے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی، چند گنتی کے افراد تھے، انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا اور اس کو جالوت کو جہنم واصل کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں جالوت کے بعد طاقت بھی تھی اور فوج کی تعداد بھی زیادہ تھی، فوج بھی منظم تھی، لیکن حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی، فوج بھی کم تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یاب فرمایا۔ قرآن کریم کے باقاعدہ ضابطہ بیان فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب فرما دیتے ہیں۔ ہمیں خدا کے اس فرمان اور اصول پر یہ بات ذہن میں آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو مادیت اور دنیاوی طاقت کے بلبوتے پر نہیں کامیاب ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔